جی سر، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ہاں، اس کے لیے ہم آپ کے بہت زیادہ مشکور ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے مشکور ہونے کی. کیونکہ وہ سر اس لیے مشکور ہیں کہ ہم سوالوں میں اسپیئر نہیں کرتے، تو اس لیے آپ ہم اس بالکل کے نہ کہیں. ممنون رہیں گے. آپ کو ہمارے سوال مجھے برے بھی معلوم ہے. لگے تب بھی ہم نہیں آپ نہیں، کے آپ ممنون برے رہیں گے. اچھے جو بھی سوال ہے ہمیں واسطہ پڑتا ہے آپ جیسی بیماریوں سے. بہت شکریہ سر، نوازش. اچھا سر، پہلا سوال ہے. سوال تھوڑے لمبے ہیں، میں اکٹھے کرنے کی کوشش کی ہے ضمنی سوال بھی. اس لیے پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں لبرل سیکولر سوشلسٹ بیانیہ مقبول کیوں نہ ہو سکا؟ اسٹیبلشمنٹ اور آمریتیں تو یقیناً اس کی ایک وجہ رہی ہیں، مگر اس کے ایک منٹ آپ تھا مجھے کاغذ دینا. اب آپ کو لمبا چوڑا سوال آپ کا کتاب ہے تو آئی ہیو ٹو رائٹ ڈاؤن. فوٹو کاپی نہیں، ایک کاپی کر کے سامنے ہی رکھتے تھے. لبرل سیکولر کیا کیا ہے؟ پاکستان میں لبرل سیکولر سوشلسٹ بیانیہ مقبول کیوں نہ ہو سکا؟ اسٹیبلشمنٹ اور آمریتیں تو یقیناً اس کی ایک وجہ رہی ہیں، مگر اس کے علاوہ کیا اس کی ذمہ داری آپ جیسے روشن خیال دانشوروں پر بھی عائد نہیں ہوتی؟ اور کیا اس ناکامی کی ایک اہم وجہ دانشور اشرافیہ کا عام آدمی اور نئی نسل سے ڈسکنیکٹ نہیں؟ یعنی دانشوروں کا ایک خاص مدت کی جدوجہد کے بعد خود کو سیلیبریٹی سمجھنا شروع کر دینا. سر دیکھیے، یہ جو آپ کا سوال ہے، لبرل ایک اور چیز ہے، سوشلسٹ اور چیز ہے. تو لہذا لبرل نیریٹو جو ہے وہ ایک اور بات ہے اور سوشلسٹ نیریٹو ایک دوسری بات ہے. اور لبرلزم جو ہے وہ ایک رجحان ہے جو انفرادیت پسندانہ ہے اور جو ہر ایک کی آزادی کو تسلیم کرتا ہے اور اپنی آزادی کو انجوائے کرتا ہے. اور زیادہ سے زیادہ یہ کہ وہ جو موجود ٹیبوز ہیں اور موجود جو عقائد ہیں ان سے ذرا ہٹ کر کچھ سوچنے کی کوشش کو لبرل کہا جاتا ہے. اس کی بے شمار شیڈز ہیں، وہ ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں. اب پاکستان سیکولر ملک کیوں نہ بن سکا، یا یہاں آزاد خیال جمہوری اقدار کیوں پنپ نہ سکی؟ اس کی وجہ وہی ہے جو ہمارے ہاں آمریت کی اور جمہوریت کی جو لڑائی رہی ہے اس ملک میں، اور ریاست جو کردار رہا ہے بطور ایک اتھارٹیرین اسٹیٹ کے، ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ کے، یعنی ایک قومی سلامتی کی ریاست کے، جس میں انسانی حقوق اور آزادیاں پامال ہوتی رہی. بلکہ آپ دیکھیں کہ ہمیں بالغ رائے دہی بھی جا کے کہیں 70 میں ملتا ہے، اور جب اس وقت ملتا ہے جب ملک کا کوئی آئین نہیں تھا. اس وقت الیکشن کروا دیے گئے ایک مارشل لا آرڈر کے تحت، اور اس کے لیے بھی اس ملک میں لڑائی لڑنی پڑی اور ملک ٹوٹ گیا اس الیکشن کے نتیجے میں. تو ایک تو اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے کہ ہم پہلے ایک مسلم قوم بنے، پھر اسے ایک ملک مل گیا. ایک ملک بنا تو ہم قوم نہ بنے، اور ملک کو سلامتی کے اداروں نے ٹیک اوور کر لیا، وہ اس پہ حاوی ہو گئے، انہوں نے اس کی ڈائریکشن طے کی. اب جب مختلف طرح کے لوگ رہ رہے ہوں، مختلف نسلیاتی گروہوں کے لوگ رہ رہے ہوں، قومیتیں رہ رہی ہوں، اور دو حصوں میں ملک بٹا ہو، مشرقی پاکستان مغربی پاکستان، تو اس کے لیے کوئی ایڈیالوجی چاہیے تھی، کچھ سیل کرنا تھا کہ لوگوں کو باندھا جائے، قومی تعمیر کی جائے. قومی تعمیر کی گئی کہ ہم تو سب مسلمان ہیں. پھر یہ سندھی بلوچ بنگالی کی تفریق کیوں؟ اور جو یہ کہتا ہے وہ اصل میں مسلمانوں میں تفریق پیدا کر رہا ہے. بھلے مسلمانوں کے 72 فرقے پہلے سے موجود تھے اور ہیں. لہذا
کہ یہ ایک نظریاتی ریاست ہے اور اسے ہم نے حاصل اس لیے کیا ہے کہ اسلام کی تجربہ گاہ بنائے، جسے بعض نام دیا گیا. پہلے نام دیا گیا ٹو نیشن تھیوری کا، دو قومی نظریے کا، پھر سے قرارداد مقاصد کے بعد 1949 میں جا کے اسے دے دیا گیا دوسرا نام. اس کے بعد لوگوں نے کہنا شروع کیا نظریہ پاکستان. نظریہ پاکستان میں کثرت کو رد کیا گیا اور ایک طرح کی یونیٹری اپروچ کہ سب ہم ایک ہیں، ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، یہاں تک کہ ہم نے بنگالیوں پہ اردو نافذ کر دی اور ان کا مطالبہ بنگالی زبان کا نہ مانا، باقی لوگوں کا بھی نہ مانا. تو اردو کو لے کر آئے دوسرے انسٹرومنٹ کے طور پہ قومی یکجہتی کے مضبوط مرکز کو لے کر آئے. اب مضبوط مرکز یہ نظریہ یہ مل کر اس سے اسٹیٹ بلڈنگ کی گئی. اب اسلام کے نام پہ تو اسٹیٹ بلڈنگ نہیں ہو سکتی تھی، کوشش کی گئی. اب سوال اٹھا بعد ازاں کہ کون سا کس کا اسلام. اب تو فرقوں کے اندر در فرقے ہیں، تو اس سے نظریاتی انتشار تو بنا، معاشرتی اور سماجی انتشار تو پیدا ہوا، قومی ایکتا نہ بنی. اب پھر تاریخ کے بارے میں بھی ایک اور نظریہ تھا کہ ہم تو آئے محمد بن قاسم سے، ہماری تاریخ شروع. جب پہلے مسلمان نے قدم رکھا، یہ ہندوؤں کا ملک تھا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا بر صغیر سے، اور وہ آئے اور صوفیہ کرام نے اسلام پھیلایا اور ہم تو اسلام لانے کے لیے آئے تھے، ہمارا اس دھرتی سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا ہم نے اپنے آپ ساری اپنی تاریخ سے. اب دلچسپ بات یہ کہ ملک بنا ان علاقوں میں جن کی اپنی تاریخ ہے. پنجاب کی اپنی تاریخ ہے، سندھ کی اپنی تاریخ ہے، کے پی کی خیبر پختونخوا کی اپنی تاریخ ہے، بنگالیوں کی اپنی تاریخ، لمبی تاریخ ہے. تو اتنے تاریخی ورثے اور کلچر کے ہوتے ہوئے اور لوگ اس میں جڑے ہوئے ہیں، اسے سب کو بلڈوز کر دیا گیا اور ایک بیگانہ قسم کا نظریہ تلاش کیا گیا. اب یہاں سوال اٹھا کہ بھئی پہلے، اب ہم دیکھتے ہیں جو مسلم اسکالرس تھے یا علماء کرام تھے، وہ پاکستان کے حامی نہیں تھے کہ علاقائی بنیاد پہ تو مسلم ریاست نہیں بن سکتی، اور امہ کا تصور جو ہے وہ نظریاتی ہے، زمینی نہیں ہے، جغرافیائی نہیں ہے. لہذا انہوں نے اس بنیاد پہ رد کیا. تو یہاں ایک نظریے کو کی بنیاد پر جب قومی ریاست کی تشکیل کی کوشش ہوئی تو اس میں اس کی ساری کثرت کو نظر انداز کر دی گیا اور ایک اتھارٹی ہے نا آمرانہ مضبوط مرکز والی ریاست سامنے آئی، 1 یونٹ بنا، پیرٹی آئی، یہ سب کر آ کے. تو لہذا بیانیہ جو تھا وہ بیگانہ تھا، وہ مذہبی تھا، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کی تاریخی جڑوں اور تاریخی حقائق سے جڑا ہوا نہیں تھا. لہذا وہ قومی تعمیر کا بیانیہ بھی نہ بنا کوئی، جو جمہوری ہوتا، جو قومی ہوتا، جو جڑوں کے ساتھ اور تاریخی تسلسل میں ہوتا. کیونکہ ہم 72 سال پرانا ملک ہیں، اس سے پہلے تو ملک تھا نہیں. تو پہلے ہم تھے قوم بنے، پھر ہم ایک ملک بن گیا، پھر ہم قوم نہ بن پائے اور ملک کو ٹیک اوور کر لیا سلامتی کے اداروں نے، اور پیدر پہ مارشل لاز. اگر وہ براہ راست نہیں تھے تو بالواسطہ حکمرانی کر رہے تھے، جسے میں کہتا ہوں کہ پاشا کیانی ماڈل، کہ جب مارشل لا نہ ہو، یا بیگ اور ایک اور وہ جو تھے جنرل آئی چیف تھے، کیا نام ان کا، حمید گل. ایک وہ ماڈل تھا، اور گل اور بیگ ماڈل تھا، وہی اب بنا پھر کیانی اور پاشا ماڈل. تو وہ اس میں کیا کہ اصل پاور کا کنٹرول وہ کر رہے ہیں اور خارجہ اور سلامتی کی پالیسیز بیان کر رہے ہیں اور ایجنڈا بھی سیٹ کر رہے ہیں ملک کا، اور ڈائریکشن بھی طے کر رہے ہیں اور بیانی بھی طے کر رہے ہیں. اور اوپر ایک بے اختیار سی حکومتیں آتی رہیں جاتی رہیں. تو لہذا نظریے کا استعمال لوگوں کو ان کی ورثے، ان کی تاریخ، ان کے حقوق، ان کی شراکت داری کو سے انکار کرنے کے لیے، نفی کرنے کے لیے وہ نظریہ گھڑا گیا.
اس کے خلاف لمبی جدوجہد ہوئی ہے. اور یہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں بہت لمبی ہے بیٹل آف آئیڈیاز یا خیالات کی جنگ. اور یہ لیفٹسٹ لوگ تھے, مارکسسٹ لوگ تھے, کامسٹ لوگ تھے, پروگریسو انٹیلیجنشیا تھی, جس نے ایک دوسرا بیانیہ دیا. اور اس کے لیے اس ملک میں بہت لمبی اسٹرگلس ہوئی. لوگ واقف نہیں ہیں. ابھی آپ جیسے سوال کر رہے تھے کہ جیسے پتہ نہیں یہاں بیٹھے لوگ کیا مزے میں بیٹھے تھے یا کچھ کر نہیں رہے تھے. اب آپ دیکھیے پاکستان کی نیچر کیا ہو. پاکستان ایک جمہوریہ ہو یا ایک ملوکیت ہو. پاکستان ایک جمہوریہ ہو یا ایک فوجی ڈکٹیٹرشپ ہو. پاکستان ایک وفاق ہو اور کس طرح کا وفاق ہو, کتنی خود مختاری ہو, یا ایک مرکزیت مضبوط مرکز والا پاکستان ہو. پاکستان میں عوام کے حقوق کیا ہوں, شہری حقوق کیا ہوں, عورتوں کے حقوق کیا ہوں, اقلیتوں کے حقوق کیا ہوں, محنت کشوں کے حقوق کیا ہوں, جاگیرداری کے ساتھ کیا کرنا ہے, کس طرح کی اصلاحات کرنی ہے, ترقی کا ماڈل کیا اختیار کیا جائے. ایسا ماڈل جس میں عوام کی شرکت ہو یا فقط امیر امیر تر ہوتے جائیں اور غریب غریب تر ہوتے جائیں. اس سب کو, اور ہمارے عالمی تعلقات کیا ہوں, ہم سائنسی تعلقات کیسے ہوں, ہم سائنس میں لڑنا ہے, ایک واریر اسٹیٹ بننا ہے یا ایک جمہوری ریاست بننا ہے. تو یہ ایک لمبی اس کی لمبی تاریخ ہے. پاکستان بننے سے پہلے سے لے کر اب تک 72 سال یہ لڑائی چلتی رہی ہے. اور اس میں اتنا لٹریچر پروڈیوس ہوا ہے, امینس. آپ پاکستان ٹائمز کی فائل اٹھا لیں, آپ امروز کی فائل اٹھا لیں, آپ لیل و نہار اٹھا لیں, آپ نیا زمانہ, یہ بے شمار بکلیٹس کتابیں اس بارے میں. اور یہ ایک بحث ڈبیٹ تھی. یہ نہیں تھی کہ کسی قیامہ خانے میں بحث ہو رہی تھی. یہ اس وقت کی قانون ساز اسمبلی میں بحث بھی ہو رہی تھی, یہ اس وقت کے اخبارات میں بھی بحث ہو رہی تھی, اور ہر طرح کے یونیورسٹیز میں بحث بھی ہو رہی تھی بڑے اسکیل پہ. پھر سر یہ گلی محلے میں ٹرانسلیٹ یہ ہوئی. یہ جو آپ دیکھیے کہ بنگال میں وہ پاکستان بننے کے فوراً بعد جگتو فرنٹ جیت گیا اور مسلم لیگ کو شکست ہو گئی, لیکن وہ حکومت ختم کر دی گئی. پھر اس کے بعد پورا بیانیہ ہے بنگالی جمہوریت پسندوں کا, اور انہوں نے ڈیفائن کیا اس سارے بیانیے کو. یہاں پہ ہم نے دیکھا جب بڑی یونٹ بنا اس کے خلاف بہت بڑا محاذ بنا, پیرٹی کے خلاف. پھر آپ بھی دیکھیے کہ جوائنٹ الیکٹریٹ ہو, سیپریٹ الیکٹریٹ ہو, اس پر بہت لڑائی رہی. بھائی آپ سیپریٹ الیکٹریٹ تو اکثریت کیسے مانگ رہی ہے, وہ تو اقلیت مانگتی ہے کہ ہمیں تحفظ ملے اکثریت سے. یا الٹا حساب تھا کہ 97% اکثریت ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ہمیں آپ اقلیت سے تحفظ دیں, جو 2.5-3% تھی. تو وہ اب اس کا اظہار ایک اور دیکھیں گے 68 کی تحریک میں. ایک میس موومنٹ تھی, لاکھوں دسیوں لاکھوں نوجوان اس میں, کروڑوں نوجوان اس میں متحرک ہوئے. گلی گلی میں, فیکٹری میں مزدوروں کی ہڑتالیں, کسانوں کی تحریکیں. ایک آپ پورا سال نظر آئے گا آپ کو. اس کو یہ پیراڈائم شفٹ تھا پاکستان کے لیے, وہ بہت بڑا. اب اس میں سوشلزم اسلام کی بحث ہوئی. لاہور میں جماعت اسلامی نے قرآن جلا کے, اپنے طور پہ جلا کے سوشلسٹ پہ ڈال دیا. کیا اگر میں کہوں یہ کروایا گیا ہے باقاعدہ, تو اس پہ ہماری نوجوان نسل جو ہے آگے اس کو بالکل نہیں پتہ. لیکن انارکلی میں دفتر تھا, بعد ازاں جو ان کے امیر تھے وہ پھر منحرف ہو گئے جماعت اسلامی سے. انہوں نے بھی کہا کہ یہ سب ہم نے کیا تھا. اچھا, ہاں گیلانی صاحب تھے, کیا نام تھا ان کا, تو بعد میں پروگریسو ہو گئے تھے. تو لوگوں نے پھر آپ دیکھیے پہلا جو اس ملک میں سیاسی کیس بنا وہ کون سا تھا, راول پنڈی سازش کیس. اس میں کون لوگ پکڑے گئے, اس میں کمیونسٹ پارٹی کے سیکرٹری جنرل پکڑے گئے, اس میں پارٹی بین کر دی گئی, ٹریڈ یونین بین کر دی گئی, ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹس فیڈریشن بین کر دی گئی, ٹریڈ یونینس بین کر دی گئی. آپ ذرا ریلوے مزدوروں کی جدوجہد کی تاریخ پڑھ لیں, آپ مرزا ابراہیم کی دیکھ لیں کتنی جیلیں ہیں. تو یہ ایک سلسلہ لمبا, کامسٹ سال تک اور لیفٹسٹ لوگ سال تک, انجمن ترقی پسند مصنفین پہ بندش لگ گئی, تو بین ہو گئے. تو 88 کے بعد وہ ریوائیو نہیں ہو سکا. 88 میں ریوائیو ہوا. 88 میں تو اس میں پارٹیسپینٹ تھا. میری شرکت اس میں, میری یہ دوسری تحریک تھی.
ایوب خان کے خلاف، عامریت کے خلاف۔ پہلی تھی کہ جب فاطمہ جناح الیکشن لڑنے جا رہی تھی تو ہم ایوب خان کے ماشاء اللہ کے خلاف فاطمہ جناح کی بطور امیدوار اس کی حمایت کر رہے تھے، بچے تھے ہم۔ اس وقت تو جماعت اسلامی بھی ان کے ساتھ، اور بہت بڑا الائنس بنا تھا، تو اس میں نیب بھاشانی بھی تھی، اس میں ایسٹ پاکستان کی پارٹیز بھی تھیں، یہاں پہ ساری دوسری نیب بھی تھی، ساری پارٹیز تھی۔ تو وہ الیکشن جیت گئی تھی فاطمہ جناح، اور فاطمہ جناح نے میں وہاں کراچی میں تھا، میرے بھائی تھے وہاں پہ پولنگ ایجنٹ ان کے، فاطمہ جناح کے۔ تو فاطمہ جناح نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں میں جیت گئی ہوں تو لیٹ اس اناؤنس، میں چلتی ہوں پریزیڈنٹ ہاؤس، ہم دیکھتے ہیں ہمیں کون روکتا ہے، میں اعلان کرتی ہوں۔ ایوب خان نے پھر انہیں ہندوستان کے لیے ایک نرم گوشہ رکھنے والی خاتون یا پرو انڈیا قرار دیا، اینٹی انڈیا اور انڈین ایجنٹ تک کہا، جناح کی بہن کو انڈین ایجنٹ۔ اچھا، یہ لوگ قائد اعظم میں بھی شک کرتے تھے۔ تو جب 68 کی تحریک شروع ہوئی اس میں طالب علم ہی نہیں تھے، مزدور، کسان، غریب طبقات کے لوگ، مڈل کلاسز، دانشور، انٹیلیجنشیا، پوئٹری، فکشن اور ڈرامہ، اسٹریٹ پلیز، اسٹڈی سرکلز، بکلیٹس، کتابیں، پیمفلیٹس، لٹریچر، میسو ڈسٹریبیوشن ہوتی تھی۔ میس کلچر تھا یہ ہر گلی میں بحث ہوئی کہ سوشلزم اور اسلام کی بحث جو ہے یہ ایک سال نہیں چلی، یہ کچھ 4-5 سال سے زیادہ چلی، اور اس میں فتوے آئے، پھر جوابی فتوے آئے۔ ہم گئے مولانا غلام غوث ہزاروی کے پاس، ایک جلوس نکالا جماعت اسلامی والوں نے، مولانا مودودی نے کال دی، نکلو چھوٹے ہو کے بڑے، یہی پوسٹر تھا، اور انہوں نے کفر کا فتویٰ دیا۔ پھر اس کے جواب میں ہم گئے مولانا غلام غوث ہزاروی کے پاس، انہیں کھڑا کیا، انہوں نے کہا نہیں، تو وہاں پہ جلسہ ہوا، یہ کون سی جگہ ہے، موچی گیٹ میں، تو انہوں نے کہا کہ نکلو، اس نے کہا نکلو نہیں، بڑھو چھوٹے ہو کے بڑے، مولانا نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، سوشلزم بالکل اسلام میں اور سوشلزم میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ تو بڑی ریڈیکلائز تھی، یہ وہ زمانہ تھا جب پوری دنیا میں نوجوانوں کی ابھار تھا، نوجوان پرانے طرز ہائے زندگی کو رد کر رہے تھے، پرانے فیشنز کو رد کر رہے تھے، پرانی فیملیز کو سسٹم کو رد کر رہے تھے، پرانے پوئٹری کے اور مختلف پرفارمنگ آرٹس کے ویریس فارمز میں نئی جدتیں آ رہی تھیں۔ ہپیزم مقبول ترین اس وقت وہ ایک اور تھا۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک، یہاں تک کہ 70 میں شری لنکا میں نوجوانوں کو انقلاب آلموسٹ ٹیک اوور کر لیا تھا، اور بڑی وہاں پہ خون خرابہ ہوا، 10,000 نوجوان مار دیے گئے، اور یہاں بھی بہت بڑا ابھار تھا، پورے یورپ میں تھا، اور جسے کہتے ہیں کہ کمیونزم کا بھوت جو تھا وہ واقعی منڈلا رہا تھا پوری دنیا پہ۔ میں ایک ضمن میں سوال کرتا ہوں چھوٹا سا، وہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ 68 کی تحریک میں کروڑوں لوگ اس میں شامل تھے، پاکستانی، ہم جو لوگوں نے نہیں دیکھا تھا یہاں پہ پاکستان میں، بھٹو صاحب کے ساتھ۔ اب بھٹو صاحب متاثرین ماؤ تھے، کہ پروکلیمڈ، میں اس چیز کو مانتا ہوں، ایک جاگیردار تھے، اور آپ کیوں اپالوجیٹک ہو رہے ہیں؟ اللہ کے لگانے شروع کر دیے آپ نے۔ وہ ماؤ کے متاثرین میں تھے۔ اچھا، مجھے نہیں پتا، میرے خیال میں نہیں تھے، چلیے ایگزیکٹلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر، یہ جاننا چاہ رہے ہیں نا، وہ کوئی ماؤس نہیں تھے جی، انہوں نے کوشش کی، ماؤ کیپ پہنی، نام کیا، اس تمام پیچھے تحریک کے انہوں نے نہ کوئی ٹریننگ کا بندوبست کیا لوگوں نے، بھٹو صاحب نے، ان کا مقصد ہی تھا۔ لیکن یہ پیراڈائم شفٹ بنیادی طور پہ اس کو لیڈ تو وہی کر رہے تھے۔ دیکھیے 68 کی تحریک بھٹو صاحب نے شروع نہیں کی، 68 کی تحریک بھٹو صاحب نے شروع نہیں کی تھی، یہ خودرو تحریک تھی، خودرو ابال تھا، اس میں سے پھر لوگ ابھرے اور اسے ایک خاص ڈائریکشن ملنی شروع ہوئی۔ اس میں لیفٹ کی طالب علم تنظیموں، لیفٹ کی انٹیلیجنشیا اور لیفٹ کے جو چھوٹے چھوٹے گروپس تھے ان سب کا بڑا کنٹریبیوشن تھا، کوئی کراچی میں کر رہا تھا، کوئی لاہور میں کر رہا تھا، کوئی راول پنڈی میں کر رہا تھا، کوئی پشاور میں کر رہا تھا، آئی نو، میں آپ کو نام دلوا سکتا ہوں۔ اور اسی موومنٹ میں سے لیفٹ کے لیڈرز کی ایک نئی جنریشن پیدا ہوئی، اس میں بھی ہوں، اس میں لطیف افریدی بھی ہے، اس میں اختر صاحب کھٹک بھی ہے، اس میں معراج محمد خان بھی ہے، اس میں یہ بے شمار لوگ، ان کے نام میں گنوا سکتا ہوں۔
جو تھے. تو اب ہوا یہ کہ جب تحریک آ گئی، اس سے پہلے جو کمیونسٹ پارٹی میں بندش تھی اور کچھ لیفٹ گروپس تھے، وہ بہت چھوٹے چھوٹے اور غیر منظم اور منقسم تھے. اور پھر ابھی یہ سلسلہ تحریک آ گئی. اس سے پہلے تقسیم ہو گئی، پرو ماسکو، پرو پیکنگ کی، ماؤ نواز ہیں، یہ ریویژنسٹ ہیں وغیرہ، اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی، ڈویژن ہو گئی. تو جب تحریک ابھری تو کوئی منظم پارٹی نہیں تھی. اب بھٹو صاحب جو 67 میں پارٹی بنا چکے تھے، وہ ایک پاپولسٹ لیڈر تھے. پاپولزم بھی ایک فنومینا ہے تھرڈ ورلڈ کا، تیسری دنیا میں ایک مظہر تھا یہ، کہ جس کی ایڈیالوجی بڑی کنفیوز تھی، جو مختلف چیزوں کا مکسچر تھی، ملاوٹ تھی. ان کو سوشلزم ہمارا معیشت ہے، اسلام ہمارا دین ہے، طاقت تجربہ عوام ہے، اور پتہ نہیں کیا. تو اچھا، یہ دنیا، یہ پاپولزم کی لاطینی امریکہ میں خوبی یہی تھی، اسی طرح کریکٹرسٹک تھی. مڈل ایسٹ میں بھی ایسی تھا، افریقہ میں بھی ایسی تھا. میں گنوا دیتا ہوں. جیسے آپ دیکھیں، اسی طرح یہ جو لیڈرز ابھرے، بڑے پاپولر لیڈرز لائک سکارنو، لائک ایجپٹ کے تھے، ناصر تھے، پیٹرس لممبا تھے، یہ سب، یا وہاں کے برازیل کے، اور ان سب ملکوں میں جو سامنے آئے. تو یہ جو تھے، یہ انہوں نے کیا کیا، عوام کی جو اچھاؤں کو یا خواہشوں کو تو انہوں نے ابھارا. لیکن انہوں نے ان کا کوئی ریولوشنری پروگرام نہیں تھا، معاشرے کی کایا پلٹ کرنے کا نہیں تھا. تو لہذا، اور یہ اینٹی انٹلیکچوئل تھے، سب کے سب کی کریکٹرسٹک. دس از اے نیوز، اینٹی انٹلیکچوئل ہونا ایک خبر ہے. یس، بہت زیادہ. سارا پاپولزم اینٹی انٹلیکچوئل تھا. اچھا، دوسرا، پاپولزم میں فاشزم کی ٹینڈنسی بھی تھی. ایک لیڈر ہے اور وہ اتار ہے، اور وہ کیرزمیٹک ہے، اور اس کی اپیل ہے. اور بھٹو صاحب پیپلز پارٹی نے جو بنی، وہ بھٹو صاحب کی کیرزما کے گرد بنی، کرشما ساز شخصیت کے گرد. پھر ان کی ایک امیجری تھی جو عوام کے ساتھ جوڑنے کے لیے تھی، اور وہ سادہ پیغام عوام تک پہنچانے کی تھی. تو بھٹو صاحب نے اس تحریک کو ٹیک اوور کر لیا، یا اس میں بڑے لیڈر بن کے ابھرے. اچھا، اب یہ ہوا کہ تو لہذا ان کی ہمیں پاپولزم میں زیادہ عوامی نعرے نظر آتے ہیں. لیکن انہوں نے بلاک کیا بنایا؟ انہوں نے شہری محنت کشوں کا، مڈل کلاسز کا، بڑی سرمایہ داروں کے خلاف 22 خاندانوں کا پیٹ پھاڑ دیں گے اور 22 خاندانوں کو ختم کر دیں گے. تو لیکن ان کا فیوڈل لینڈ لارڈس کو انہوں نے ٹارگٹ نہیں کیا، ایگزیمپٹ کر دیا. پیپلز پارٹی حالانکہ کہتی جیڑا وابے وہی کھاوے کا نعرہ تھا، کسانوں کو اویکننگ دی. لیکن انہوں نے بلاک بنایا زرعی اشرافیہ کا، شہری محنت کشوں کا، اور مڈل کلاسز کا بلاک بنایا بڑے سرمایہ دار کے خلاف. لہٰذا بھٹو صاحب آئے، انہوں نے ساری ٹارگٹ کیا 22 خاندانوں کو، اور اس سے بڑھ کر پوری بورژوازی کو اور سرمایہ دار طبقے کو انہوں نے کیا. اور جعلی قسم کی انہوں نے زرعی اصلاحات کی، بڑی رسمی قسم کی. جو دوسرا ورژن بعد میں آیا، اس پر عمل درآمد بعد میں بھی نہ ہوا. لیکن انہوں نے اکھاڑ پچھاڑ پیدا کر دی معاشرے میں. یہ وہ وقت تھا جب بھٹو صاحب اور 68 کی تحریک آئی، جب ایوب خان کا جو ماڈل تھا، جسے ہارورڈ ماڈل کہا جاتا ہے، پاپا نائک وغیرہ کا، وہ یہ تھا کہ آپ سماجی تفریق پیدا کریں، سرمایہ کو مرکوز کریں چند ہاتھوں میں، اور جب سرمایہ مرکوز ہو جائے گا تو وہ ذریعہ بنے گا ترقی کا، اور وہ ٹرکل ڈاؤن، یعنی نیچے بوند بوند اس کی پھل لوگوں کو ملنا شروع ہوگا. اور اس کے لیے گرین ریولوشن آیا. گرین ریولوشن کیا تھا کہ زرعی ٹیکنالوجی کے ذریعے کسانوں کو باہر کیا جائے، اور اس کے ذریعے سرمایہ دارانہ کاشتکاری کو کا فروغ ہو. یہ ماڈل تھا ایوب خان کا، جس سے ایک تو طبقاتی تفریق پیدا ہوئی، جسے بھٹو صاحب نے یہاں کیپٹلائز کیا. دوسری، اس سے علاقائی تفریق پیدا ہوئی، یعنی مشرقی پاکستان کی لوٹ کھسوٹ کی بنیاد پہ مغربی پاکستان کے جو سینٹرل پنجاب اور کراچی کے 2 مراکز بنائے گئے سرمایہ داری کے، انہیں ڈیولپ کیا گیا. تو لہذا ایک طرح کی کالونائزیشن کی گئی انٹرنل، بنگالیوں کی، بلوچوں کی، سندھیوں کی.
وہ ان کی سرپلس کی اپروپریشن کر کے ان کی زائد قدر یا ان کے ذرائع لے کر ترقی کا ماڈل یہاں بلڈ کیا گیا. اب آپ دیکھیے کہ 2 ماڈل تھے, 2 ایکسچینج ریٹ تھے. مشرقی پاکستان کے لیے ایک اور تھا, یہاں کے لیے ایک اور تھا. سیدھا اس میں آلموسٹ 50% کا فرق تھا. فیڈرل سروس میں کوئی بندہ ہی نہیں تھا. نیول ہیڈ کوارٹر بھی وہاں نہیں بنایا, کراچی بنا دیا. اسی طرح سول سروس میں, اسی طرح وہاں کی پرسن لے کے یہاں پہ کارخانے لگائے گئے, وہاں پہ کارخانے لگائے گئے, اور وہ بھی اسٹیٹ نے لگائے. جو تھی پاکستان جو پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک PIDC, اس نے وہ سرمایہ کاری کی. ٹو لائسنس سسٹم آ گیا وغیرہ. تو ایک طرف طبقاتی تفریق پیدا ہوئی, سماجی تفریق ادھر پیدا ہوئی, دوسری طرف وہاں پہ قومی نابرابری پیدا ہوئی, علاقائی نابرابری پیدا ہوئی, جس نے مجیب الرحمان کو پیدا کیا, جس نے 6 نکات کو جنم دیا. یعنی بہت ریڈیکل صوبائی خود مختاری کا مطالبہ سامنے آیا. یہاں پہ طبقاتی نعرے آئے. تو یہاں ان طبقاتی جو تقسیم تھی, بھٹو صاحب نے اس پہ پلے کیا. اچھا, بھٹو صاحب لڑنا چاہ رہے تھے شہری بورژوازی کے خلاف اور اس کے حق میں, ذریعہ اشرافیہ کے حق میں, لیکن اس کے ساتھ وہ موبلائز بھی کر رہے تھے, اور پاپولزم کرتا ہے لوگوں کو موبلائز. لیکن سر ساتھ ساتھ انہوں نے وہ جو مذہبی حرکتیں کی اور پھر اس کے تحت چیزوں پہ پابندیاں لگائیں, وہ تو بات کی بات ہے نا. جب پاپولزم پاور پہ آ گیا, تو جب پاپولزم پاور پہ آ گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پہلا قدم کیا اٹھایا. مجھے یاد ہے کہ ہم نے ہمارے دوستوں نے کراچی میں لاشیں اٹھائیں جب ورکرز کی اسٹرائکس کو کچلا گیا, ٹینک چڑھائے گئے, اور چیف منسٹر تھے ٹیلنٹڈ کزن ممتاز بھٹو صاحب. اور بھٹو صاحب نے کہا کہ پاور آف دا اسٹیٹ ول بی کرش بائی دا پاور آف دا اسٹیٹ. مجھے یاد ہے تقریر کی کہ ریاست کی طاقت سے سڑک کی طاقت جو نہیں پاور میں لائی اسے کچل دیا جائے گا. یہی کسان, لاکھوں کسان بے دخل کر دیے گئے, کوئی ان کا پرسان حال نہ رہا. اسی طرح مزدوروں کے ساتھ آپ دیکھیں, ساری ٹریڈ موومنٹ کو سپریس کر دیا انہوں نے. پھر جب رائٹ ونگ کا پریشر ان پہ آیا تو انہوں نے احمدیوں کو غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کر دیا, اور اس کے ساتھ ہی جمعہ کی چھٹی آ گئی, پھر وہ بندشیں آ گئیں. ان کا خیال تھا کہ رائٹ کو اپیز کر کے جو ان کے خلاف کچھ ریاکشن بلڈ ہو رہا ہے ٹریڈنگ کلاسز میں, تاجر طبقے میں, سرمایہ داروں میں, وہ اسے نیوٹرلائز کر سکیں گے, اسے کمزور کر پائیں گے. کیا یہ صرف انٹرنل تھا کہ ایکسٹرنل بھی تھا؟ دونوں میں کیا نا. بھٹو دیکھیں, بھٹو نیشنلسٹ بھی تھے. بھٹو کا قوم پرست جو بھٹو بہت بڑے نیشنلسٹ بھی تھے, اینٹی انڈیا نیشنلسٹ, اور وہ اینٹی امریکن بھی تھے. تھرڈ ورلڈزم کرتے تھے, تھرڈ ورلڈ لیڈر سے الائن کرتے تھے, چین کے ساتھ دوسرے کے ساتھ ایک الائنمنٹ کرتے تھے, اور پھر انہیں OIC بنا دی. اب آپ دیکھیں کہ جو نیشنل سیکورٹی پیراڈائم ہے پاکستان کا, وہ کسی جرنیل کا بنایا ہوا نہیں ہے, وہ بھٹو صاحب کا بنایا ہوا. اسلامی بلاک بھٹو صاحب, ایٹم بم بھٹو صاحب, 1000 سال جنگ بھارت سے بھٹو صاحب. افغانستان میں اسٹریٹجک ڈیتھ بھٹو صاحب. ٹھیک, تو لیکن اسی بھٹو کو انہوں نے پھانسی لگا دیا. اپنے نظریاتی آقا کو انہوں نے پھانسی لگا دی, اپنے اس آدمی کو. حالانکہ اس نے مشرقی پاکستان میں شکست کے بعد اور 90,000 قیدی بن گئے اور وغیرہ, انہیں رہائی دلوائی اور ایک اچھا ایگریمنٹ کیا شملہ معاہدے کی شکل میں, اور فوج کا بجٹ انہوں نے دگنا تگنا کر دیا. تو اس کے باوجود اب وہ بھٹو صاحب نے ہینگ کر دیا. اچھا سر, تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ بھٹو صاحب کا ایڈیالوجیکلی نظریاتی طور پہ اب 73 کا آئین کیسے بنا. 73 کا آئین بنا سہ طرفہ معاہدہ ہوا, ٹرائی پارٹیڈ ایگریمنٹ, پیپلز پارٹی, نیپ, نیشنل عوامی پارٹی اور جمعیت علماء اسلام مفتی صاحب والی, جس کے تحت آئین بنا 73 کا. ولی خان کی نیب نے موقع پر پرستی یہ کی کہ مذہب کے نام پہ انہوں نے دبک گئے وہ مفتی صاحب کے سامنے, اور بھٹو صاحب نے ان کے ساتھ کمپرومائز کیا. لیکن وہ ایک سوشل کانٹریکٹ بنا جس میں لیفٹ رائٹ سب ماسوائے بلوچوں کے سب شامل ہو گئے. اب یہ جو آئین تھا اس میں تھوڑا سوشلزم میں ڈال دیا گیا, اس میں
اسلامی ریاست بھی ڈال دی گئی, تھوڑا سیکولرزم بھی ڈال دیا گیا. یعنی کہ عبید اللہ سندھی کو ہیٹ پہنا دیا آپ نے. نہیں, عبید اللہ سندھی بالکل سیکولر آدمی, بالکل سیکولر آدمی. ان کا جو انہوں نے لکھا ایک جو آئین تھا, انہوں نے پورے سب کانٹیننٹ میں ایک آئین لکھا تھا, وہ بڑا سیکولر آئین ہے اور سوشلسٹ آئین. ریفرنس ان کا نام سر یہ تاریخ تو ہم نے کافی ڈسکس کر, تو میں کہہ رہی ہوں, اس میں بتاتا ہوں میں آپ کو, اس میں پاپولزم نے اس میں دیکھیے, اس میں بھٹو صاحب کا پاپولزم کافی پروگریسو تھا. کچھ اس کے غلط منفی پہلو تھے, 1000 سال جنگ اور یہ جو نیشنلزم کا تھا بہت زیادہ ان کے اندر. اور لیکن جب یہ پاور میں آیا تو یہ بہت رائٹ ونگ ہو گیا. بھٹو صاحب رائٹ سے کمپرومائز کر رہے تھے تاکہ رائٹ ان کے خلاف, لیکن ان کے خلاف رائٹ کا ریاکشن بلڈ ہو گیا. سوشلسٹ ایجنڈا تو جو تھا وہ لوگ کہتے ہیں کہ 73 سے ہی ختم ہونا چاہیے. اب اس میں کیا ہوا, یہ اس ساری 68 کے پاپولر انقلاب کی ابھار کی یہ اسقاط ہو گیا. ایک بڑی پروگریسو موومنٹ جس نے بڑے پروگریسو نعرے دیے, جن نے عوام کو موٹیویٹ کیا, کلاس کانشینس دی وغیرہ وغیرہ, اس کا اسقاط ہو گیا, جس کی پھر بھٹو صاحب نے کی وجہ کی. اور جو چیزیں اس تحریک کے نتیجے میں پیدا ہوئی تھیں, میس بیسز بنے تھے, انہیں کرش کر دیا گیا. انہیں کرکش بھی بھٹو صاحب نے کیا. ادر دین اسٹیبلشمنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ بھٹو صاحب واز آلسو ریسپانسبل فار دیٹ؟ نہیں, اب جب بھٹو صاحب پاور میں آئے تو انہوں نے ورکنگ کلاس موومنٹ کو برباد کر دیا, سپریس کر دیا. اب یہ سب ایک ہم طویل ماشاء اللہ پابندی, کمیونسٹ پارٹی بند, سارے لیڈرز جیل میں, یا تو ان کے پیچھے انٹیلیجنس پھر رہی ہوتی تھی یا وہ انڈر گراؤنڈ ہوتے تھے, بڑی مشکلات میں کام کرتے تھے. یا پھر جب عوامی ابھار آیا اس سے بننے لگیں, تنظیمیں بننے لگیں, میس بیسز بننے لگے. جیسے آپ دیکھیں خیبر پختونخوا میں مزدور کسان پارٹی کی کسان تحریک, سرائیکی بیلٹ میں مزدور کسان پارٹی کی کسان تحریک, اسی طرح ورکنگ کلاس کی موومنٹ سے میں متحدہ مجلس سے عمل, اس طرح راولپنڈی میں رفعت بابا اور ان کے دوستوں کا اور محاذ مزدوروں کا, اسی طرح پشاور میں, اس طرح کراچی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ مزدور لیڈر بہت بڑی پاکٹس بنی, بڑے اچھے بیسز بن کے سامنے آئے. تو اسے بھٹو صاحب نے سپریس کر دیا. اچھا, پھر یہ خلجان بنا کمیونسٹ موومنٹ میں پرو پیکنگ کا اور پرو ماسکو کا, اس نے بہت نقصان کیا. اس سے فرقہ پرستی بھی تھی. نیشنلائزیشن غلط تھی آپ کی نظر میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ نیشنلائزیشن کا جو بڑا حصہ غلط تھا, جیسے یہ دھان چھڑنے کی مشینیں, جیسے جننگ فیکٹریز, یعنی بہت جو اسمال اسکیل بزنس تھا اسے بھی انہوں نے. اور اچھا, مین ریئیکشن وہاں سے پیدا ہوا. اگر بھٹو صاحب وہ رکھتے صرف 22 خاندانوں کو, یہ بڑی مونوپلی ہاؤسز تک رکھتے تو ایک بات تھی, لیکن انہوں نے تو معاملہ پھیلا دیا. اچھا, انہوں نے ایک اور ریڈیکل کام کیا جو میں سمجھتا ہوں اچھا تھا, کہ انہوں نے کسان اور کنزیومر کے درمیان جو ٹریڈر تھا, وہ ٹریڈ کو نیشنلائز کر کے یا سرکاری بنا کے انہوں نے اسے نکال دیا باہر. آڑتی کو مائنس کر دیا, پر راشن کارڈ سسٹم جاری کر کے دکاندار کو پاپولر کر دیا. نہیں, وہ تو ایک اور چیز ہے. راشن کارڈ آیا تھا, وہ ایک اور تھا کہ بھئی ایک کنٹرول روڈ پہ ایک طریقے کا کار تھا, وہ ایک اور چیز تھا. اچھا, اب بھٹو صاحب نے بہت ساری اچھے کام بھی, لیبر لاز اچھے بنائے, لیکن ساتھ مزدوروں کو مارا. سوشل سیکورٹی اسکیم بنائی. بھٹو صاحب نے سب سے زیادہ یونیورسٹیز بنائی پاکستان میں, یہ کھاد فیکٹریاں اور ہیوی انڈسٹریل کمپلیکس بنایا. انہوں نے بہت ڈیولپمنٹ بھی کی, انہوں نے ڈیمز بنوائے, انہوں نے اس آرمی کو دوبارہ ہماری افواج کو ری بلڈ کیا. اچھا, بھٹو صاحب, یہاں بھٹو صاحب سے شروع ہوئی تو میں پوچھتا چلوں کہ انڈس واٹر ٹریٹی کیا. بائی دی وے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے یاد ہے 1974 جولائی, موسیٰ خیل تھانہ, ہم وہاں بچرا میں ہماری کسان ڈالی ہے, اس میں کوئی 5-6 ہزار کسان آئے ہوئے ہیں. 1-2 دن پہلے مصطفیٰ کھر نکالے گئے ہیں, اور وہ مساوات اخبار کے ایڈیٹر حنیف رامے صاحب سوشلسٹ مفکر وزیر اعلیٰ بنے ہیں. ان کو آرڈر تھا کوئی پتہ نہ ہلے. تو
تو ہم ریلی کر رہے ہیں. ہلاکو خان ایک ایس پی تھا, جی ہاں, بڑا مشہور. اس نے ہمیں آگے لاٹھی چارج کیا, ہم 40-50 لوگوں کو گرفتار کیا. وہاں سے ہمیں موسیٰ خیل تھانے لے گئے. وہاں پہ آپ جولائی میں سوچ سکتے ہیں کیا گرمی ہوگی, ٹیمپریچر ہوگا, اور وہ اینٹوں کا فرش, ہماری شلواریں قمیضیں اتار کے اس پہ لٹا دیا گیا, اور ہمیں جس طرح مارا جا سکتا مارا گیا. ہمارے یہاں سڑکیں بنائیں, داڑیوں میں سڑکیں بنائیں مشین سے, نائی آ گئے. اس کے بعد مار پیٹ کر وہ ہمیں جیل لے گئے. پھر جیل والوں نے یہ مارنا بھٹو صاحب کے دور. یہ تو بھٹو صاحب کا میرا خیال سب سے ورسٹ ٹائم. حالانکہ میں نے زیادہ کے دور میں 5 سال جیل گزارے.